بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ النساء 131 آیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیے گئے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں دین کا جو انر سول ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی اس کائنات میں ہے، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اور یہی چیز اہل کتاب کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بتائی گئی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ اس کائنات کی تمام چیزوں کی ملکیت بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت بھی اس کائنات پر اس کائنات کے ذرے ذرے پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کائنات میں کر سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس دن ہم نے جواب دہی کرنی ہے جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں۔ اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے قرآن کی شکل میں، اس پر ہم عمل پیرا ہوں، اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے گا، تو ایسا آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الغنی الحمید ہیں۔ الغنی الحمید سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور وہ ہستی جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر مخلوق کو عطا فرماتے ہیں، اور کوئی مخلوق کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کچھ لوٹا نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین جو ہیں وہ اب اس کائنات میں الحمید المجید ہیں، یعنی تعریف بھی انہی کی ہے اور بڑائی اور بزرگی بھی انہی کی ہے۔ سورہ النساء 132۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں آسمان کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں کارساز۔ تو اللہ رب العالمین کے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے مالک بھی ہیں، اور اختیار بھی رب کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کارساز ہیں، اس کے لیے کافی ہیں۔ سورہ النساء 133۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو تم سے سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئیں، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھتا ہے، ایسا ہے نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر بے تحاشا انسانی قومیں بھیجیں، اور ان کے جانے سے اس زمین پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اسی طریقے سے اگر تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ لیں اور نکال دیں اور دوسری انسانوں کو لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ہمیں ہمارے اپنے ذاتی مفاد میں یہ ہے کہ ہم رب العالمین کی ہدایت پر عمل کریں اور رب کا تقوی اختیار کریں، اسی میں ہماری دنیا کی بھی بہتری ہے اور آخرت کی بھی بہتری ہے۔ سورہ النساء 134۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نہ صرف
اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میں جو کچھ آواز اٹھتی ہے اس کو وہ سنتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں، اور اس دنیا میں بھی اگر کسی کو اللہ رب العالمین نوازنا چاہیں تو وہ نواز سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اگر کسی کے بندے کو اللہ تعالیٰ پاک نوازنا چاہیں تو وہ اس کو نواز سکتے ہیں۔ تو ہمیں سورہ البقرہ کی کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت فیوریٹ دعا تھی، وہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے رب سے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہت اچھا اجر عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی اچھا اجر عطا فرمائیں، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جو آدمی آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جس کو رب العالمین نے جنت عطا فرما دی اور اس کے بعد اپنی رضا عطا فرما دی، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ النساء 135۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، جو خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے اور عزیزوں کے۔ جو شخص اگر امیر ہو تو اور یا فقیر ہو یا دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے کج بیانی یا پہلی تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ تو خواتین حضرات، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم نے انصاف قائم کرنا ہے اور گواہی میں جھوٹ نہیں بولنا ہو، بے شک وہ ہمارے اپنے خلاف ہو یا ہمارے والدین یا ذی القربا کے خلاف ہو، تو ہم نے گواہی سچی دینی ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی جو عدل جو ہوتا ہے وہ تقویٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سورہ النساء 136 آیت۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو انہوں نے اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ سے اور ان کے فرشتوں سے اور ان کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے ہے کفر کرے، وہ بہت ہی بڑی دور گمراہی میں جا پڑا۔ تو خواتین حضرات، جو میں نے عرض کیا تھا کہ دو جو بڑے گناہ ہیں وہ ایک کفر ہے اور ایک شرک ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین لائیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین لائیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اور جو اس سے پہلے اتر چکی تھی۔ جو بھی اللہ رب العالمین کا کفر کرے گا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو ایسا آدمی بہت دور گمراہی میں چلا جائے گا۔ یہی الفاظ شرک کے بارے میں بھی ہم نے پڑھے ہیں اور یہی الفاظ کفر کے بارے میں بھی پڑھے ہیں، تو اس کو ذہن نشین رکھیے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نہیں معاف فرمائیں گے، چاہے وہ ایسا آدمی کچھ عرصے کے لیے دنیا میں انجوائے کر لے، لیکن اس کی آخرت بہت بھیانک ہوگی۔ سورہ النساء 137 آیت۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشیں گے اور نہ انہیں راہ ہدایت دیں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے منافقین کی کہ جنہوں نے جو ایمان لائے پھر اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے اس کے بعد کفر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں فرمائیں گے اور ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں عطا فرمائیں گے۔ مومن کا یہ فرض ہے کہ جب اس پر حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کے مالک ہیں، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام لے آئے، اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جو آدمی ایسا نہیں کرے گا تو یقیناً گمراہی کے اندھیرے میں جا پڑے گا۔ لوگوں کو اس امر کی خبر پہنچا دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ تو خواتین حضرات، منافقین جو ہیں اس کے بارے میں رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ان کو عذاب علیم ملے گا، یعنی دردناک عذاب ملے گا، اور یہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ سورہ النساء 139۔ جن لوگوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا انہیں
عزت چاہیے کی تلاش ہے تو یاد رکھیں کہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو خواتین حضرات، جو منافقین تھے وہ کفار کی اس لیے مدد کرتے تھے اور ان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو دنیا میں عزت کا حصول چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیں، قرآن بہت واضح طریقے سے یہ بتا رہا ہے کہ تمام کی تمام عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہیں عزت عطا فرما دیں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو اگر کسی کو اس کائنات میں، اس زمین پر آخرت میں عزت چاہیے تو اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے، اس کو یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت مل جائے گی۔ سورہ النساء 140 آیت۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکے ہیں کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے دیکھو اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور تمام منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ ایک بہت اہم اصول ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں پہ کفر کی باتیں کی جا رہی ہوں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھا رہے گا تو وہ انہی میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے منافقین اور ایسے کفار کو جہنم میں جگہ عطا فرمائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔